میں آج پروگرام میں اپنے ان ٹاپکس کی طرف آنے سے پہلے ایک بیپر کرنا چاہوں گا، اور بہت عام بیپر اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے ایشوز سامنے آتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بولتی ہے، لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے بشرا بی بی کی اپنی بہن مریم وٹو انہوں نے آج ٹویٹس کی ہیں، اور ٹویٹس کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کویسچن کیا ہے، نام لے کر انہوں نے حامد خان، علی ظفر، کھوسا صاحب، ان کے کردار کے اوپر کویسچن کیا، اور بی بی ابھی تک کیوں اندر ہے، ان کی ضمانت کیوں نہیں ہوئی، اور ان کے کیسز کے اوپر التوا اتنا کیوں جاری ہے اس کے اوپر، یا عمران خان کو اگر -1 کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا رد عمل کیوں سامنے آیا۔ تو پروگرام کا آغاز انہی سے کرتے ہیں۔ مریم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ مریم بی بی، آپ کی ٹویٹ آج تھوڑا سرپرائز ہوا دیکھ کے، کیوں اتنا سخت رد عمل دیا آپ نے؟ ندیم صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے کل عدت کیس کی ہیئرنگ تھی، اور جب میں نے یہ جب ٹویٹ کیا تو اس کے بعد کیا میں نے، کیونکہ جس طرح سے جو دوسری طرف کے وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور بار بار جو ہے تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، اور خواہ میں مقدمے کو اتنا جو ہے طول دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بالکل بیس لیس کیس ہے، تو اس پہ میں تھوڑی تو نہیں بلکہ مجھے بہت خفگی تھی کہ ہمارے جو پارٹی کے اتنے سینئر لائرز ہیں، جو کہ نہ صرف کے لائرز ہیں بلکہ دے آر آلسو پولیٹیشینز، ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ڈینائل آف جسٹس اینڈ ڈیلیڈ جسٹس، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ مطلب اب جو میں نے نام لیے ہمارے جو بڑے ریسپیکٹڈ لائرز ہیں، حامد خان صاحب ہو گئے، لطیف کھوسا صاحب ہو گئے، علی ظفر صاحب، ان کا تو بہت کلاؤڈ ہے ود لائرز اینڈ آل دیٹ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کے لیٹرز کے بعد بھی کوئی اتنا خاص ریئیکشن نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی حامد صاحب جا کے اسمبلی میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ کچھ گپیاں کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بینگ اے فیملی ممبر میرے لیے بہت ہرٹفل ہے ندیم صاحب۔ اچھا مریم بی بی، کچھ یہ وقتاً فوقتاً تاثر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیوائیڈ موجود ہے، وہ ڈیوائیڈ مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے، آپ کے لوگوں کے بیانات سے بھی نظر آتی ہے، جو ان کی بائی لیٹرل یا پرسنل لیول کے اوپر پرائیویٹ میٹنگز ہیں اس سے بھی نظر آتی ہے۔ کتنی زیادہ یہ ڈیوائیڈ ایگزسٹ کرتی ہے؟ اب دیکھیے ندیم بھائی، میں تو ایز اے پی ٹی آئی میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، آئی ڈونٹ ہولڈ اے پوزیشن۔ وہ ڈیوائڈ کیوں ہے آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ وہ ڈیوائڈ ہے کیا ہے اور اس کے کیا ریزنس ہیں۔ میرے تو جو بھی میں ایکسپریس کرتی ہوں اپنے کنسرنس، آف کورس آئی ایم اے پی ٹی آئی ورکر، اس کے لحاظ سے بھی کبھی نہ کبھی میں کنسرنس ایکسپریس کرتی ہوں، لیکن یہ جس میری ٹویٹ کو آپ نے ریفر کیا دیٹ واز پیورلی ایز اے فیملی ممبر both of Bushra Bibi and of course Khan Sahab also is my brother-in-law۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جیل میں ہیں، وہ لوگ سفر کریں، کوئی بھی جیل کاٹنا جو ہوتا ہے نا ندیم بھائی وہ آسان نہیں ہوتا ہے، تو یہ کہہ دیں وہ صرف اللہ توکل کرتے ہیں دونوں، اور اس طرح بہت سارے۔ کیا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو چلانے کے لیے کچھ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر کمپرومائز آپ کو نظر آتا ہے؟ اب پتہ نہیں اس کو آپ کمپرومائز کہیں گے یا لیک آف ایکشن کہیں گے۔ آپ کو کیا میں لگتا ہے؟ کمپرومائز کروں تو مجھے لیک آف ایکشن لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو سینئر لوگ آئے ہیں وہ نئے ہیں، جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں وہ نئے ہیں پارٹی میں، ان کا مے بی سارٹ آف دیٹ کنیکٹ ود دا ورکرز نہیں ہے، شاید وہ ورکرز کو ریڈ نہیں کر پا رہے کہ دا ورکرز آر ویری اپسیٹ، دا ورکرز آر ریڈی فار اے کال، دا ورکرز آر ریڈی ٹو گو آؤٹ فار خان صاحب، اینڈ آئی تھنک کہ وہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے مے بی اٹ از بیکاز آف دیٹ۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسپائر کر رہے ہیں کہ عمران خان تو اندر ہے، موقع ملا ہوا ہے، لائم لائٹ ملی ہوئی ہے، تو کی پوزیشنز کو ہولڈ کرنے کے لیے پارٹی کے اندر اس سے بہتر اپرچونٹی نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی کبھی ایسا احساس ہوا ہے؟ دیکھیں ون ڈے اور دی ادر خان صاحب ہیز ٹو اینڈ انشاءاللہ ول کم آؤٹ، تو اگر کسی کو بھی یہ کوئی خام خیالی ہے کہ وہ کوئی پوزیشن کسی لانگ ٹرم میں ہولڈ کر سکتے ہیں تو وہ بالکل ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسی خوش فہمی میں لے کے تو اپنی پوزیشن رکھ سکتے ہیں۔ ورکرز آر واچنگ، ایوری بڈی از واچنگ دیم، تو کچھ ایک دو مہینے اگر کوئی کام اپنا چلا بھی لے گا تو لانگ ٹرم میں تو وہ بہت ہی بیڈ اسٹریٹجی ہوگی آن دیئر پارٹ اف دے تھنک سو۔ اچھا، ایک پی ٹی آئی کے لیول کے اوپر ایک اور تنقید ہے اور میرے خیال میں بہت جائز ہے، شاید میں ایز اے جرنلسٹ زیادہ دفعہ یہاں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، وہ صنم ہے شاید اس لڑکی کا نام، اس طرح کی اور خواتین جو پی ٹی آئی ورکرز جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ کی پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ریاست کو بھی ان کو معاف کر کے آگے بڑھ جانے کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی لیڈنگ فگر سے مجھے ان کے نام یا اس حوالے سے بیانات یا پروٹیسٹ بہت کم نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کہ ان ریفرنس ود دیز لیڈیز یا یس، جنرلی ان خواتین کے حوالے سے، یس۔
میں بالکل ون آف دا ریزن جب میں آپ سے روتی ہوں کہ بھی آپ ان لوگوں کو بھول کے کیسے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا ان کا؟ دیکھیں ندیم بھائی، اگر میں کوئی پولیٹیکل اس میں ہوتی اور میں کرتی تو میں آپ کو زیادہ بتا سکتی تھی کیوں نہیں کیا جاتا، لیکن میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے. میری ٹویٹ کا بھی تو یہی ہے، اس میں نے بشرا بی بی خان صاحب اور میں نے کہا کہ پولیٹیکل ورکر ہنڈریڈ آف دیم دے آر ان سائٹ. آپ ان کے اس میں میل فیمیل سب ہیں، جو ہمارے بھائی ہمارے بچے جو اندر ہیں وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں. اور اس میں اسٹیٹ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے بھی بچے ہیں، وہ یہ صرف پی ٹی آئی ورکرز نہیں ہیں. جس طرح وہ دے آر لوئل ٹو دیئر کنٹری، وہ پیٹریوٹزم میں باہر نکلے ہیں جو بھی ہے. میرا نہیں خیال کسی کا بھی کوئی مقصد کبھی بھی اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا تھا. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی بوتھ. لیکن میری یہ ٹویٹ ہے یا جو میں آج سے بولتی ہوں اکثر اس ایشو پہ وہ یہی ہے کہ آج علی مین گنڈا پور نے بھی ایک بیان دیا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، عمران خان قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. میں آپ کو بلکہ سنوا دیتا ہوں، شاید آپ اگر اس کے اوپر رسپونڈ کر سکیں. مین نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں. عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، ہم کریں گے بھی صحیح. سارے جیلی کیسز ہیں، ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام. آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ ندیم بھائی، جہاں تک خان صاحب کو میں پرسنلی جانتی ہوں تو ان کی اپنی سیلف کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوئی پوزیشن کے لیے اور پاور کے لیے انہوں نے کوئی اسٹرگل کیا، وہ اس لیے اسٹرگل کر ہی نہیں رہے ہیں. تو اگر امین صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے خان صاحب سے اس ٹاپک پہ ڈائریکٹلی تو وہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ظاہری بات ہے خان صاحب کو سب سے زیادہ آگے انٹرسٹ تو پاکستان کا ہے اور ہمیشہ رہے گا اور لوگوں کا ہے. آپ کو پتا ہے جہاں تک مجھے فیملی جب جاتی ملنے تو مجھے یہی پتا ہے کہ خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو عورتیں اندر ہیں ان کا کیا بنا، وہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کا کیا بنا. ان کو اپنے سے زیادہ ان کا خیال رہتا ہے. تو اگر انہوں نے علی امین صاحب کو کچھ ایسا کہا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں. علی امین صاحب سے میری اس بارے میں کوئی بات نہیں. اچھا، ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں. بشرا بی بی کی طرف سے 2-3 مواقع کے اوپر ذکر آیا. پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو کھانے میں زہر دیا گیا، ہنی کے اندر، شہد کے اندر ملا کے دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہارپک ان کے کھانے کے اندر اس کے ڈراپس ملائے گئے. ریالٹی کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس کی ہمیں دوسری طرف سے تصدیق نہیں ہوئی. ریالٹی یہ ہے ندیم بھائی کہ 2 مہینے ہو گئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کرائیں، ان کو پرائیویٹ ڈاکٹر سے دکھایا، لیکن وہ 2 مہینے کے بعد، اب 2 مہینے کے بعد بھی ٹیسٹ کرانے کی جو کہ رائٹ کائنڈ آف ٹیسٹ ہے تو ڈائگنوز کہ ان کو کیا دیا گیا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی ان ٹیسٹ کو الاؤ نہیں کیا جا رہا. اف دیر واز نتھنگ ٹو ہائڈ دے وڈ ہیو الاؤڈ فار دا ٹیسٹ. وہ ابھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہے. اب یہ بشرا بی بی کو ڈیفینیٹلی کھانے میں جب وہ اریسٹ ہوئی تھی، بالکل اس پہ میں نے ڈیٹیل ٹویٹ بھی کیے، بات بھی کی، ان کو ڈیفینیٹلی کھانے میں کچھ دیا گیا، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا گیا. اور میں نے یہ بتایا کہ ہاؤ وی آئیڈینٹیفائڈ دیٹ اٹ واز HCl بیس پوائزننگ جو کہ ہارپک میں بھی ہوتا ہے اور وہ عام ڈٹرجنٹس میں ہوتا ہے. اور اس کے اگر آپ ڈراپس شامل کر کے کھانے میں دیں تو آپ کو ایسا لگے گا کھانا اسپائسی ہے. یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی. لیکن انیشیلی ان کی طبیعت بہت خراب رہی. انہوں نے 10-15 دن کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتی رہی. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے ایز اے فیملی ممبر پتا ہے، اب یہ چاہے جتنا مرضی ڈینائی کریں، آئی نو دا فیکٹس اینڈ آئی نو اٹ فار شیور کہ انہوں نے ان کو کچھ دیا، ورنہ یہ ہائڈ نہ کرتے اور ان کو ڈاکٹر سے رائٹ اوے چیک اپ کرواتے. 2 مہینے ڈیلے کیا انہوں نے.